بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ ہمارا آج کا عنوان ہے، جس محبوبہ ملت کا 90% اصل کام ہی اس کے محبوب نبی نے خود کر دیا ہو۔ عید کے دن کی طرح ہم نے انہیں ضائع کیا، وہ سمجھتے تھے ہم سینے سے لگائیں گے انہیں۔ ہماری طرف سے تمام دوستوں اور پاکستان کے مخلصوں کو بے حد عید مبارک۔ ہمارا اپنے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، ایمان، اقان، پاکستان اور اسلام سے سچے پن کا یہ حال ہے کہ 27 رمضان 2033 کی پاکستان کے ہدف ساز مرادیں پانے کا دن بھی ایسے ہی گزر گیا، اور اپنے تمام عارضی اور وقتی گلے شکوے، دکھ درد مٹا کر ایک ہونے اور اپنی تمام نعمتوں کے سمیٹنے کا آج کا عید کا خوشیوں اور مسرتوں بھرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ اگر اب ہمارے پچھلے تمام پروگرامز کی سمری کو آپ یکجا کریں تو نتیجہ یہ بنتا ہے کہ جس محبوبہ ملت کی منزلوں، مرادوں اور اہداف کے 90% مندرجہ ذیل اصل کام ہمارے لیے اس ملت کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ ہی کر دیے ہوں، تو پھر ہمیں اپنے ہدف کی جانب ایک اور متحد ہو کر فوری عمل سے اب کون سی چیز روک رہی ہے کہ جو ہم آج اتنے سست اور ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں؟ نمبر 1، صاحب غزوہ پاکستان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو لوح محفوظ کتاب مکنون پر موجود حقیقی نظریہ پاکستان یعنی 27 رمضان 2033 کے تابناک ہدف یعنی 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کا بھی بتلا کر مکمل حق الیقین دلا دیا ہے کہ اب یہ قوم آپس میں لڑنے، جھگڑنے اور اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے متحد اور یکسو ہو کر اس نوری روشن ہدفی نظریہ پر پختگی سے جم کر اپنا پلاننگ اور روڈ میپ بنا کر بغیر کہیں بھی ادھر ادھر دھیان دیے اپنے تمام سٹیک ہولڈرز کے جمہوری روح کے عمل سے اپنی منزل و مراد پا لے۔ نمبر 2، پاکستان کا خاص تخلیقی عنصر نور و روشنی۔ دوسرا، اس امت کی محبت کے حریص نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کا خاص تخلیقی اور تکمیلی عنصر نور یعنی ہر شعبہ حیات اور ایشو میں ہی نور اور روشنی کا بتا کر ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ نور اور روشنی میں کبھی بھی کوئی تفرقہ، اختلاف، گیپ، فاصلہ یا رکھنا شگاف اندھیرے کا شائبہ تک نہیں ہوا کرتا۔ تو پھر ہمیں کون سی چیز ہمیں اپنی تمام ہمتوں، برکتوں، نعمتوں، رحمتوں اور وسائل کو ایک اور متحد کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھنے اور یکجا ہونے سے روک رہی ہے؟ نمبر 3، خالص خوش قسمت نوری تخلیقی قدری لمحہ حال جو بالخصوص پاکستان کو میسر ہے۔ ہمیں اپنے ہدف پر پورے خالص پن سے متحد ہونے کو 27 رمضان کا پاکستان کا سعد اور خوش قسمت خالص قدری لمحہ حال بھی بتلا اور سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر ہم ابھی نہیں ایک ہوتے تو پھر کبھی بھی نہیں، تاکہ ہم ہوش کریں اور ہمارا آنے والا ہر وقت ہی قابل قدر وقت بن جائے۔ نمبر 4، سبلائم ٹرانسفارمیشن کے سپر سائنٹیفک انرجی کے جادوئی عمل کے کلیہ توحید کی روح سے ریاست پاکستان کے تمام تر 366 تخلیقی اور تکمیلی عناصر مثلاً وحدت، حریت، جمہوریت، عدل، انصاف، رواداری، مساوات، معاش، معاشرت، عدالت، ثقافت وغیرہ اور آئین پاکستان کے 280 آرٹیکلز کو ہی ہمارا مازال بسرا کے معراجی طریقے محمدی سے سمیٹ کر پا لینا کہ ہماری فکر و نظر ماں سوا ہمارے سر بلند ہدف 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کے علاوہ کہیں اور بھی ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ سبلائم ٹرانسفارمیشن سے مراد ہے کہ ہمارا اپنے پاکستان کے ہر تخلیقی مادی عنصر کو سائنٹیفکلی طور پر بغیر کسی بھی درمیانی واسطہ یعنی مایا بنائے یا ٹکرائے براہ راست اور فوری طور پر گیس اور انرجی کی تیز تر قوت میں کنورٹ کر لینا ہے۔ The principal essence of universal equation of Kalma Tawheed as a functioning idea is a hectic attempt to transform the main principles of Islam, 280 articles of Constitution of Pakistan and 366 ideal elements of creation of Pakistan such that unity, economy, equality, solidarity, justice, freedom, peace and tolerance etc. into the space and time forces.
یعنی بطور مثال ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی معیشت یعنی صرف ایک عنصر معیشت کو قابو میں لانا ہے تو ہم اسی لمحہ حال میں بغیر کسی بھی وسوسہ، شک و شبہ، ذات، جماعت یا خاندان کے زہر میں گرفتار ہوئے اپنے معاشی روح کے عمل کی متحد انرجی بنا کر اسے لازمانیت کے موجودہ خالص ٹائم اور لامکانیت کی ذاتی، جماعتی، اداراتی سپیسیز کی تمام حدوں سے گزار کر اسے روشنی کی رفتار سے دوڑا کر اس سے ابھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مثال دوسری ہے، اگر ہم نے اپنی جمہوریت کو قابو میں لانا ہے تو ہم اسی لمحہ موجود میں بغیر کسی بھی وسوسہ، شک و شبہ، ذات، جماعت یا خاندان کے سحر میں گرفتار ہوئے اپنی جمہوری روح کو عمل کی متحد قوت بنا کر اسے لازمانیت کے موجودہ خالص ٹائم اور لامکانیت کی ذاتی، جماعتی، اداراتی سپیسیز کی تمام حدوں سے گزار کر اسے روشنی کی رفتار سے دوڑا کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کائناتی اصول توحید اسلام کو اپنے تمام اداروں اور شعبوں میں ہم عملی کرا کر پاکستان کے ان تمام 366 تخلیقی عناصر اور 280 آئینی آرٹیکلز کو 100% عملی کرا کر پھر انشاءاللہ پاکستان کو 27 رمضان 2033 تک عالم دنیا کی سپر پاور بنا لیں گے کہ پھر ساری دنیا کے فیصلے ہی پاکستان کی آئینی، قانونی اور قرآنی ہاں اور نہ پر ہوا کریں گے۔ قوم نوٹ کرے، قیامت خیز کائناتی تبدیلی اور قلب اکبر کے انقلاب کبیر کی مندرجہ بالا چند خاص الخاص انقلابی سطور وہ کیمیا گر سچے موتی ہیں کہ جنہیں نہ ہی کوئی پچھلے 76 سال میں لکھ سکا اور نہ ہی آنے والے 1000 سال میں تکمیل پاکستان یا وحدت انسانی کے لیے کسی اور نے یہ رقم کرنی ہے۔ نمبر 5، پاکستان کے باطنی سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ہیں اور آپ وسلم کی ٹیم کے تمام لشکران یعنی تمام صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، ملائکہ اور نیک و پاک جنات روحانی طور پر بالکل تیار اور لٹ ہماری فکری اور عملی پکی توبہ، طہارت، یقین، ایمان اور تقویٰ کے انتظار اور ہمارے سچے اقرار کے منتظر بیٹھے ہیں کہ ہم 22 کروڑ سب مل کر جلد قدم اٹھائیں۔ نمبر 6، ایک عبادت ساز بین الاقوامی گرینڈ ڈائیلاگ کا متحد نغمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلامی کلمہ توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آفاقی نغمہ کہ جسے 22 کروڑ پاکستانی مل کر توحید کی دھن میں گاتے ہیں کہ جو گلے سے نیچے خلق میں اترتا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ کائناتی ڈاکٹر آئین کا یہ انتہائی طاقتور اور قوت ساز کلمہ آئین قانون قرآن سے مل کر اسی خالص قدری لمحہ حال میں ہمارے مخلص جمہوری عمل سے ہمیں منزل تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ نمبر 7، ہمیں جلال حق کی اس خوفناک ترین حقیقت سے بھی ڈرا دیا گیا ہے کہ ہمارا اس مظلوم ریاست پاکستان اور اس کے مظلوم عوام کو مختلف طرح سے سب اہل شقاوت کا لوٹا مارا نوچا گیا سب کچھ عرش الہی پر ہر وقت موجود ہے، جو کتاب مرقوم میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قوم پر پاناما، اقامہ، کرونا، سیلابی قیامہ اور مہنگائی کی قیامت خیز ہنگامہ کی صورت میں سر پر کھڑا ہے، جو ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ نمبر 8، ہمارے اپنی مرضی اور اپنے نفس کے ہر روایتی عمل کی راہ بند کر کے خود کو سپریم سمجھنے والے ہمارے ہر بٹے ہوئے باطل فانی ادارے اور ہر غیر مخلص شعبہ اور ان کے سربراہان کی پاکستان کے خالق اللہ اور پاکستان کے باطنی کنٹرولر محمد عربی کے ساتھ غیر مخلصی کو پوری طرح سے کھول کر ان سب کو توڑ کر ننگا کر کے ان کی بے وقتی دکھلا کر بتلا دیا گیا ہے کہ اب کسی کے ہاتھ کوئی بھی پاور نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر امر کی ڈور اب حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ نمبر 9، قدرتی طور پر تمام بیرونی سہولت کار مالی اداروں اور غیر ممالک کے بھی ہاتھ باندھ کر ان کی زبانیں بند کر کے انہیں روک کر بے بس کر دیا گیا ہے کہ جیسے پہلے 76 سال میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ نمبر 10، ہمسایہ ملک کے دشمن کے حملے کا خطرہ ہم پر ابھی تک ڈال رکھا ہے کہ اگر ہم سمجھداری، وحدت اور ہوش سے کام لیتے ہوئے خود سے ہی ایک نہیں ہوتے اور ملک کا لوٹا سارا پیسہ خود احتسابی سے واپس پاکستان نہیں لاتے تو سورہ محمد میں ہمارا خدا ہمیں وعدہ سمجھا رہا ہے کہ اس قوم کو ایک اور نیک کرنے کے لیے اللہ کے پاس آخری راستہ ہر وقت غیر قوم کو مسلط کر دینے کا موجود ہے، کیونکہ عالم دنیا کا سارا ملک ہی اللہ کا ہے کہ جس کی تمام 366 رگیں اور ڈوریں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ نمبر 11،
اپنے اس لازوال مقصد کے فوری حصول کے لیے ہم ان تمام روحانی اصولوں کو آئین پاکستان 1973 کی تشریح اور تفسیر کے آرٹیکل 260 میں کہ جس کا صفحہ 50 سال سے آج تک خالی پڑا ہے، ہم اپنے ان تمام ہدفی اصولوں کو یہاں تشریحات میں درج کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 12، پولیٹیکل لیول پلے۔ تاریخ پاکستان میں پہلی بار اب جو بار بار پولیٹیکل لیول پلے کی ہر طرف اشارہ ہو رہا ہے، ہم غور کریں کہ ہر تحریک ہی پہلے عالم علوی اور عالم ارواح سے اٹھتی ہے، زمین پر بعد میں شور مچتا ہے۔ جیسے کہ پہلی بار اس ملک کے چھپی سیاسی لیکس کی حقیقتوں کے مکاشفات کا ظاہری طور پر لیکس ہونے کا وقت آیا تو ہم نے پاکستان کے لوح محفوظ پر موجود تابناک تخلیقی اور تکمیلی ہدف 27 رمضان 2033 کے عالمی سپر پاور پاکستان کو بھی اللہ پاک ہی کی توفیق عنایت اور مہربانی سے ظاہر کر دیا تاکہ ارض و سماوات کے کشفی لیکس کے ان دھماکوں کا بیلنس برابر ہی رہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے تخلیقی اور تکمیلی کامن اور مشترکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے گرینڈ کائناتی اور کلماتی ڈائلاگ سے مراد یہی ہے کہ کل کائنات اور کائنات پاکستان کے حاکم اللہ اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظام پاکستان میں فکری اور عملی طور پر برابر کا حصہ ہونا ناگزیر ہے۔ چاہے کوئی اللہ کی اس حقیقت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبھی کا خالق ہے، ازل سے سب سے زیادہ فائدہ سب سے زیادہ مخلص اور یقین سے ماننے والے کا ہی ہوا کرتا ہے۔ آئین پاکستان کی پہلی توحیدی اور تمہیدی سطر کے مطابق whereas sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone، کل کائنات اور کائنات پاکستان کی صنعت کا بلا شرکت غیر حاکم اللہ ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور ہر تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر کامل اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ آئین پاکستان کی سب سے اہم کلاز ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے پورا آئین پاکستان جھنڈا اٹھا کر چلتا ہے۔ تمام اہل حکمت، اہل اختیار، سٹیک ہولڈرز اور اہل فکر و دانش پہلی فرصت میں غور کریں۔ کل کائنات کے حاکم اللہ نے لا الہ الا اللہ کی ایک ہی وحی کے ہی کائناتی اسٹیبلشڈ نیریٹو میں دین اور سیاست اور کلیسا اور ریاست کو اکٹھا ہی پرو کر چلا دیا ہے، جس کی واضح دلیل یہی ہے کہ ازل سے اللہ کا ہی ہر نبی، ہر عادل و منصف حکمران، سیاستدان، معیشت دان، محکم نگران اور قانون دان تھا۔ اور لیول پلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ کا بھی ہمارے نظام میں برابر کا حصہ ہونا۔ نمبر 13، آج اس ملت کے آدھے سربراہ تو حافظ یعنی پاکستان کے محافظ اور تحفظ ساز ہیں، جن کا پاکستان کے ہر شعبہ حیات کے عنصر، صفت یا اسم کو اسی لمحہ موجود میں عملی کرا کر اس مقدر ریاستی امانت کی حفاظت کرنا ہے۔ ریاستی ہدف 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کو وقت پر پانے کی عملی حفاظت کرنا، پھر ریاستی آئین، قانون اور قرآن کی عملی حفاظت کرنا، ریاستی مذہب دین اسلام کی عملی حفاظت کرنا، ریاستی تمام 366 تخلیقی عناصر جمہوریت، حریت، مساوات، رواداری، عدل و انصاف، معاش، معاشرت، ثقافت وغیرہ کی عملی حفاظت کرنا، آئین پاکستان 1973 کے 280 آرٹیکلز کی مکمل حفاظت کرنا، انفرادی اور اجتماعی طور پر افراد و ملت، اداروں اور جماعتوں کو قرآن و اسلام کی سنت اور توحید و رسالت پر عمل کے قابل بنانا، یعنی قرآن و سنت اور حدیث پر قائم رہ کر ہمارا 72 فرقوں اور 500 سیاسی جماعتوں سے جدا طریقہ محمدی کا 1400 سال پہلے والا صاف ستھرا، سادہ اور پاکیزہ دین اسلام کو پا لینا۔ کیا اس ملت پاکستان کے ظالم، جاہل اور غافل سیاستدانوں کا کوئی بھی بڑا باپ یا ولی نہیں ہے کہ جو ان سب کو ایک کر کے آپس کی باہمی رضامندی سے محب ریاست کے ساتھ نکاح پڑھوا سکے، جو برسوں سے اپنے سلطان کے انتظار میں سرگرداں ہیں کہ وہ اب جلد آئے اور سرزمین پاک کے نیچے چھپی سرسبز و شاداب رنگین بہشت بے نقاب کرے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 2 میں موجود ریاست پاکستان کے مذہب دین اسلام کی تشریح، تفسیر اور تعبیر، پاکستان کے حاکم اللہ پاک کے لامحدود اور لامتناہی آسمانی تفکر میں بیان کریں گے کہ جس سے آئین پاکستان کی تعریفات کا آرٹیکل 260 کا صفحہ جو 50 سال سے بالکل خالی اور کورا پڑا ہے یہ بھر سکے۔ اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ اللہ کے اسلام کا بانی۔
نیاز مند اور دعا گو۔ صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ اللہ حافظ، والسلام۔